ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اپنے بزرگوار صوفی باصفا عاشق رسول فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ جناب حاجی محمد دلشاد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک عظیم بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن دوستوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے وہ ذرا اس منبر پہ نظر جمائیں اور ان کے نقشے کو سامنے لائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس شان کے مالک تھے اور کس اللہ پاک نے ان کو کس درجے پہ رکھا ہوا تھا۔ اب بھی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مگر اب بھی وہ مزار میں لیٹ کر رہنمائی فرما رہے ہیں، خواب میں آ کر اپنے عقیدت مندوں کی، اپنے چاہنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کی قبر انور پر اپنی رحمتوں انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا امام مسجد حاضہ جناب قبلہ حافظ و قاری حامد رضا رضوی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء جناب حافظ حامد رضا رضوی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے وہی لبوں پہ درود و سلام آ جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، جن سا نہیں انسان کوئی وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں جن سا نہیں انسان کوئی وہ انسان ہے، یہ انسان ہیں بشر ہیں لیکن سید البشر۔ آگے فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں لیکن ایمان کہتا ہے میری بھی تو سنو نا۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں لیکن
ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی مشہور کلام ہے، کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ۔ پہلے 3 مصرے تضمین کے ہوں گے اور 2 شعر آکے اعلیٰ حضرت علیہ السلام آپ کے کلام کے، مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ، آپ سب کو آتا ہے۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دان کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائی ہے، بھیک لینے مدینے چلے جائیں جی، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائی ہے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دوسرا کلام اعلیٰ حضرت، اس کے 2 شعر، وہ بھی تضمین کے ساتھ ہے کہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، اور لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے پلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں،
نے مانگی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا تو صحرا کسی نے مانگا، اور بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا دل کے غنچے پلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، پوچھے بتا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ یا رسول اللہ یا عین حق چاریا یا غوث العظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ تھے جناب قبلہ حافظ حامد رضا رضوی صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دیوان نے جو بھی منگدے نے شہ ابرار دیندے نے کرم کر دین جس ویلے تے نسلاں تار دیندے نے۔ سٹیج پہ جو شخصیت جلوہ فروز ہیں وہ بلا شک اس مسجد کے خطیب ہیں اور صاحبزادہ والا شان صوفی باصفا جناب صوفی اللہ دیتا صاحب۔ یہ تصویر ہیں حضرت صاحب کی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں حلم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور عقیدے پر اور اپنے والد صاحب کے نظریات پر استقامت عطا فرمائے۔ اب میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد عمران نقشبندی صاحب، تشریف لائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا خطا پوش
عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود و سلام تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں تو پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیتا خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیتا کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے
بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حرمین نبوی سے صحرا میں ہو جس تر کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس تر کوئی شاخ بریدہ میاں صاحب چند شاعر میاں سے فرماندے نے درد منداں دے اور سخن محمد دے دین گواہی حالوں جس پلے وہ پھل بدے ہون تے آوے بو رومالوں تے آ سجنا جد سجنا ہووے تے بن سجنا کی تو سجنا وہ جس جس تکیا یار میرے تے او نا رجیا نا رجنا تے چنگیاں دے لر لگ جا تینوں پیار کرنگے سارے کتے دے گل پٹا ہوئے تے وٹا کوئی نہ مارے تے ولی اللہ دے وہ مردے نایوں تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یوں تم تے ٹر گئے نال خاموشی ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد عمران نقشبندی صاحب جو بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اب میں حضرت صاحب سے لاڈ کرنے والے، محبت کرنے والے، یہ آپ سے جس طرح کی بھی گفتگو کرتے تھے، آپ بڑے اچھے انداز میں خوش ہو کر آپ کی باتوں کا جواب بھی دیا کرتے تھے اور مسکرا کے آپ کو سینے سے بھی لگایا کرتے تھے۔ میری مراد جناب مؤذن جامع مسجد یا رسول اللہ المعروف گوڑے شاہ والی جناب حاجی محمد صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں، بارگاہ رسالت معاب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک دا کروڑا شکر کہ رب نے سانو اپنے حبیب دی امت وچ پیدا کر کے تے کلمہ پڑھن والے دے گھر پیدا کیتا۔ اس بعد کروڑا شکر کہ رب نے سانو کلمہ پڑھن تو بعد سچیاں سچیاں دا غلام بنایا۔ صرف 2 منٹ دی حاضری ہے، گلدستہ کلیاں دا ہر ویلے خوش رہندا ہے جڑا منگدا ہے ولیاں دا۔ کوئی زلفا چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے کملی والے تو تھلے وے تھلے۔ ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیندے، لوح و قلم تے لکھی ہوئی تحریر بدل دیندے۔ داتا ورگا پیر نہ کوئی سانو جگ تے نظری آوے، لوکی جاندے ول کعبے تے داتا کعبہ ہی لور بھاوے۔ خالی موڑدا نہیں، خالی موڑدا نہیں داتا حجویری،
تو ویکھ سچے دل منگ کے خالی موڑنا نہیں داتا حجویری تو ویکھ سچے دل منگ کے پار دینا سارے دی چولی تو ویکھ سچے دل منگ کے داتا باغ علی دا سچا پھول داتا تے راضی اللہ تے اللہ دا رسول شان ولیاں جو داتا دی تیری تو ویکھ سچے دل منگ کے اللہ تعالیٰ اس کرانے نو ہمیشہ آباد تے چھال رکھے اللہ سنا صاحب اپنے عقیدے دے قائم ہو جائے رکھے اور 2 نمبر لگے گج کے جواب دے دی توفیق دے